یوں سمجھ لیجئے کہ آسانی سے سمجھنے کے لیے میں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ 3 ہیڈ لائنز جو ہیں وہ اس کو ہم نے دے دی ہیں تاکہ ہم آج کی گفتگو کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ سب سے پہلی ہیڈ لائن کیا ہے؟ اختلافی مسئلہ۔ سب سے پہلے اختلافی مسئلہ۔ نمبر 2 اتفاقی مسئلہ، وہ مسئلہ جس پر سب کا اتفاق ہے۔ نمبر 3 دین سے ہماری بیزاری اور اپنی من مرضی۔ یہ 3 سٹیپس میں ہم آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تو امید ہے کہ ہمیں بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر آگے پھیلا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ہم اس بات کا اظہار اپنے سابقہ جو جمعہ کے خطبات تھے ان میں کر چکے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کے فضائل کیا ہیں، آپ کے مناقب کیا ہیں، آپ کی امت کے ساتھ نسبت کیا ہے، ہماری آپ کے ساتھ محبت کیا ہے، کس معیار کی ہونی چاہیے، کس معیار کی ہم کرتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو جو ہے یہ ہم گویا کہ پچھلے جتنے بھی ہمارے 4 یا 5 لیکچر اس پہ ہوئے ہیں اس میں یہ بات واضح کر چکے ہیں۔ اب چونکہ یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ انسانیت کے اوپر اللہ رب العزت کا ایک احسان عظیم تھا۔ اس دن کو اگرچہ کہ اس میں اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، 9 ربیع الاول ہے یا 12 ربیع الاول ہے، اور تحقیق کرنے والے یہ بات تحقیق سے ثابت کر دیتے ہیں کہ اصل جو پیدائش کا دن ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول جو ہے وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ لیکن جو لوگ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں وہ اس کو وفات کا دن مان کر نہیں بلکہ پیدائش کا دن مان کر مناتے ہیں۔ اس لیے ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ 12 ربیع الاول کو ہی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن مانا جائے، اور اس پر بزرگ حضرات تو یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں سنا لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ دادا نے یہ بات سن رکھی ہے کہ اسی دن یعنی 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا تھا، اور اس کو میلاد کا نام اور پھر عید کا نام اور پھر جشن عید کا نام، یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ترقی ہوتی گئی۔ اس میں یہ سارے نام جو ہیں یہ بعد میں اس کے ساتھ سابقے اور لاحقے جو ہیں وہ لگاتے چلے گئے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن کے منانے، اس کو سیلیبریٹ کرنے اور نہ کرنے میں اختلاف ہے۔ جو میں نے سب سے پہلے اپنے عنوان میں سب سے پہلی ہیڈ لائن جو ہم نے دی تھی وہ کیا تھی؟ اختلافی مسئلہ۔ اختلافی مسئلہ کیا ہے کہ آیا 12 ربیع الاول جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، آپ کے میلاد کا دن ہے، کیا اس دن خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ اور ایک اسکول آف تھاٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ خوشی منانی چاہیے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خوشی نہیں منانی چاہیے۔ اور ایک تیسری بات یاد رکھیے، تیسری بات یہ ہے کہ اس دن خوش ہونا یا اس دن خوشی انسان کو فیل ہونا، اس کے دل میں خوشی محسوس ہونا، یہ ایک مسلمان کا فطری تقاضا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا فطری تقاضا ہے۔ جو مسلمان ہے وہ یقیناً اس بات سے خوش ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ خوشی ہونا اور خوشی منانا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ہم
یقیناً خوش ہیں اور ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ ہمیں یہ نسبت حاصل ہو گئی کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہو گئے، اور ہمیں یہ بے انتہا خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر کے دنیا میں مبعوث کر دیا۔ لیکن ہماری خوشی تابع ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی، ہمارا غم تابع ہے اس کے جو لے کر آئے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اگر خوش ہوتے ہیں تو ہم خوشی میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ چونکہ ہم بہت خوش ہیں لہذا اب ہم ایک شتر بے مہار کی طرح جو چاہیں کرتے پھریں۔ ہم غمگین ہوتے ہیں تو ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ چونکہ ہم پر بہت غم آ گیا ہے لہذا اب ہم اپنی مرضی سے جو چاہے مرضی کہتے پھریں اور جو چاہے مرضی کرتے پھریں چونکہ ہم پہ غم آ گیا۔ نہیں، ہمیں ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ جب تم خوش ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، اور جب تم غمگین ہو تو تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اور یہ بات تو بہت سادہ سے الفاظ میں سمجھی جا سکتی ہے، اور میں بارہا اس پر زور دیتا چلا آیا ہوں کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن پر خوشی منانا، سجاوٹیں کرنا، لائٹیں لگانا، روشنی کرنا، چراغاں کرنا یہ دین ہوتا اور یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہوتا، اللہ کی قسم صحابہ اپنے خون سے دیوں کو جلا کر مدینے کو روشن کر دیتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ دیکھیے شادی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے نا، شادی خوشی کا موقع ہے۔ ہم شادی پر کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کوئی ناراض نہ رہے، کوئی چچا ناراض ہے اس کو منانے جاتے ہیں، کوئی پھوپھی ناراض ہے اس کو منانے جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، ہاتھ بھی جوڑتے ہیں کہ تمہاری مہربانی میری بیٹی کی، میرے بیٹے کی شادی خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع پر میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی ناراض رہے، لہذا ہم خوشی کے موقع پر سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارا طرز عمل یہی ہے، لیکن اکثر آپ کو یہ نظر آئے گا ہم خوشی کے موقع پر سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیتے ہیں۔ شادی پہ سب کو خوش رکھتے ہیں، سب کو، کسی کو سوٹ دے کر خوش کرتے ہیں، کسی کو مٹھائیاں دے کر خوش کرتے ہیں، سب کو چاہتے ہیں کہ خوش ہو جائیں، مگر یہ خیال نہیں رکھتے شادی پر کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں ہوگا، ہمارا یہ طرز عمل ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اصل کام یہ نہیں کہ ہم خود کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا دنیا والوں کو خوش کر لیں، اصل کام یہ ہے ہم اللہ کو خوش کر لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ بھلے آپ کی شادی پر کوئی نہ آئے، اگر آپ کی شادی دین کے مطابق ہوگی آپ کا اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی ہوگا۔ تو یاد رکھ لیجئے عید میلاد النبی جو نام دیا گیا 12 ربیع الاول کو، آپ خوشی منانے کی کوشش کریں، خوش ہونے کی کوشش کریں، لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کریں، لیکن کیا فائدہ اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر لیا، اگر آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر اللہ ان سجاوٹوں سے خوش ہوتے تو اللہ نے اپنے نبی کی آمد پر جس وقت آپ کو معراج پر بلایا سدرۃ المنتہا کو سجا دیا تھا نا، سدرۃ المنتہا کو سجایا گیا تھا۔ اگر دین کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سجاوٹیں کرنا کوئی عمل ہوتا تو اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجتے اور کہتے کہ مدینے کو سجا دو کہ اس دن میرے نبی کی آمد دنیا میں ہوئی تھی۔ اللہ کے لیے کیا کام مشکل ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ بات، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیدائش کا دن نہ منایا، نہ منانے کی تلقین کی، نہ صحابہ نے منایا، کتنے صحابہ کے دور خلافت میں آیا مگر کسی صحابی نے نہیں منایا۔ یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں جو کہ عام طور پہ سادہ لوگوں کو جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس طرف قائل کرنے کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو
اس دور میں یہ کمکمے تھے ہی نہیں، اس دور میں یہ چائنا کی لائٹیں تھی ہی نہیں، اس دور میں کیسے سجاوٹیں ہوتی، اس دور میں یہ جھنڈے ہوتے نہیں تھے، اس دور میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ بات یہ نہیں ہے، اعتراض یہ نہیں ہے کہ لائٹیں لگانا یا جھنڈے لگانا یہ سب کچھ کیا اس دور میں نہیں تھا تو تم کیوں کرتے ہو، اعتراض یہ نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے اس دن کو اپنے طریقے سے منایا یا نہیں منایا ہے۔ وہ لوگ خوشی مناتے تھے نا، شادی کے موقع پر، عید کے موقع پر دف بچیاں بجاتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچی نے دف بجائی، دیے موجود تھے، وہ لوگ گیت گاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت موجود تھی، نعت پڑھتے تھے، سب کچھ تھا۔ کیا انہوں نے اس دن اپنے طریقے سے جو بھی وسائل اس وقت موجود تھے، کیا ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس دن کو منایا؟ اگر منایا تو ٹھیک ہے، پھر آج جتنا مرضی بڑھ چڑھ کے مناؤ، لیکن اگر نہیں منایا، اگر ہمیں کوئی وجود نظر نہیں آتا، تو پھر ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اصل خوشی یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری اختیار کر کے دکھا دیں۔ یہ تھا ہمارے اس آج کے موضوع کا پہلا عنوان کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ، اس کو بھائیوں کو سمجھانے کے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کسی کو سمجھائیں نا تو آپ کی نیت اصلاح کی ہونی چاہیے اور ماحول جو ہے وہ سازگار ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، تبلیغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کو سمجھانے کے لیے تانا دیں گے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر آپ کو شعر آتے ہیں نا مقابلہ بازی کے، وہ کہہ رہا ہے جو نہیں مناتا وہ شیطان، شعر بنائے ہیں، مجھے آتے نہیں لیکن شعر بنائے، کہتے ہیں جو نہیں مناتا وہ شیطان ہے، شیطان کو خوشی نہیں ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں تمہیں غمگین صحابہ ہوئے، جو منا رہا ہے وہ شیطان ہے۔ ایک دوسرے کو اشعار میں تانے دیتے ہیں، وہ اس کو منانے والے کو شیطان کہتا ہے، وہ نہ منانے والے کو شیطان کہتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے بات، جب آپ کسی کو مذاق اڑائیں گے کسی کا یا کسی کو تانا دیں گے، وہ آپ کے ساتھ دشمنی تو کر سکتا ہے، نفرت تو کر سکتا ہے، اس کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں، کبھی ممکن نہیں کہ آپ کسی کو تانا دے کر دین میں اور وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ہدایت پر، شاید وہ اس تانے سے ہدایت پر آ جائے، شاید وہ آپ کے مذاق اڑانے سے ہدایت پر آ جائے، کبھی نہیں۔ تانا تو ڈائریکٹ دماغ پہ اثر کرتا ہے، انسان کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، اسے الفاظ پہ تو غور ہی نہیں رہتا، اسے کہنے والے پر ہی اتنا غصہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہ اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر، یا وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ باتیں تو ٹھیک کر رہا ہے، نہیں۔ اس لیے ہمارا مزاج، اصلاح والا مزاج جو ہے، اس کی بھی درستگی ہونا ضروری ہے۔ بھائیوں کو پیار سے اور محبت سے اور اچھے طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ عید میلاد النبی کیوں منانا درست نہیں ہے، اور اس دن یہ سارے کام جو کیے جاتے ہیں یہ کیوں درست نہیں ہے۔ تانے سے اور مذاق اڑا کر یہ بات سمجھانے کا طریقہ اہل علم لوگوں کا طریقہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہو گیا ہمارا ایک چیپ۔ دوسری بات اتفاقی مسئلہ۔ اتفاقی مسئلہ وہ ہے کہ جس سے کوئی بھی اسکالر، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مدرس، کوئی بھی مولانا، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ کس بات سے انکار نہیں کر سکتا؟ کہ عید میلاد النبی کے نام پر، عید میلاد النبی کے نام پر امت کے اندر جو خرافات پیدا ہو رہی ہیں، ان کا کسی طرح بھی دین سے تعلق نہیں ہے۔ کسی سے پوچھ کر دیکھ لے، پوچھیں اس سے کہ بتاؤ کیا 12 ربیع الاول اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن تھا تو کیا یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ خواتین بے پردہ ہو کر، بے حیا ہو کر، حیا کا جنازہ نکال کر بے پردہ ہو کر بازاروں میں آ جائیں، سجاوٹوں کو دیکھنے کے لیے لڑکوں کے ساتھ ہوٹنگ کا کام کرنا شروع کر دیں، اور وہ بازاروں سے گزر رہی ہوں اور اوپر سے چھتوں سے ان کے اوپر پھول پھینکے جا رہے ہوں، اور لڑکے سلنسر نکال کر ہوٹنگ کرتے پھریں کیونکہ آج 12 ربیع الاول ہے، خیر ہے جو مرضی کرتے پھرو، اور گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھی جائیں، اور افسوس، صد افسوس کہ ان نعتوں کے اوپر پھر ڈانس کیا جائے، اور صد افسوس
کہ وہ ڈانس کرنے والا لڑکا اور لڑکی غیر محرم دونوں ہوں، بے پردہ ہوں، ڈھول بجائے جائیں، سجاوٹوں کے نام کے اوپر گلیوں پر انعام تقسیم کیے جائیں، اور وہ امت، وہ قوم جو بھوکوں ترس رہی ہو، جس کے لوگ فٹ پاتھ پر سوتے ہوں، جن کو سردی کی ٹھٹرتی ہوئی ہواؤں میں چادریں میسر نہ ہوں، وہ کروڑوں روپیہ ان کمکموں کے اوپر لگا دے۔ لائیں کوئی عالم دین جو یہ کہے کہ یہ سب کچھ جائز ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی کہتا ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دین کے نام کے اوپر، عید میلاد کے نام کے اوپر امت کے اندر خرافات کو جنم دیا گیا، امت کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا گیا، اور ایسے کام اس دن کے ساتھ منسوب کر دیے گئے، اور دن بدن یہ معاملہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں بڑھتا چلا جاتا ہے؟ اس لیے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ بدعت کی کوئی باؤنڈری وال نہیں ہوتی، بدعت کی کوئی باؤنڈری وال نہیں ہوتی، دین اسلام کے احکامات کی باؤنڈری وال ہوتی ہے۔ کیسے؟ جو کام دین ہے وہ کیسے کیا جائے گا؟ وہ ویسے کیا جائے گا جیسے دین نے سکھایا ہے۔ دین نے ایک حد لمٹ کر، ایک دائرہ بنا دیا، یہ گول دائرہ ہے، اس کے اندر رہ کر اسی طریقے سے یہ کام کرنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا، یہ دین ہے۔ سمپل سی بات۔ جب آپ نے بدعت جاری کی تو آپ دین کے دائرے سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئے۔ بدعت دین سے باہر ہوتی ہے نا، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ بدعت دین نہیں ہوتا۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، کوئی بدعت مانے یا نہ مانے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو بدعت ہے وہ دین سے باہر ہی ہے۔ تو جب بدعت دین سے باہر نکلی، اب اس کا دائرہ ختم، اب اس کی باؤنڈری وال کوئی نہیں ہے۔ اب یہ پہلے میلاد النبی کا نام ہوگا، پھر اس کے ساتھ لفظ عید بھی لگا دو، عید میلاد النبی کا نام بھی ہو جائے گا، پھر اس کے ساتھ جشن عید میلاد النبی لگا دو، وہ بھی بن جائے گا، پھر چاہے کیک اس کے ساتھ کاٹنا شروع کر دو، وہ بھی بن جائے گا، پھر چاہے نماز بھی نعوذ باللہ شروع کر دو، وہ بھی ہو جائے گی، چاہے کچھ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کرتے جاؤ، کیونکہ اس کی حد ختم ہو گئی ہے، اس کی باؤنڈری وال اب کوئی نہیں، روکنے والا اس کو کوئی نہیں ہے۔ روکنے والے تو دین کی قوانین تھے، لیکن یہ دین کے قوانین سے باہر چلا گیا۔ تو اس لیے آپ کو یہ نظر آئے گا، اس کے غلط ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل آپ کو نظر آئے گی کہ دن بدن اس میں اضافہ، دن بدن اس کی خرافات میں اضافہ، دن بدن اس کے نقصانات میں اضافہ، اور اب وہ لوگ بھی جو کہ اس کے قائل ہیں کہ ہاں منانا چاہیے، وہ بھی یہ بات برملا کہنے پر مجبور ہیں۔ اور آپ نے کلپس دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کے علماء اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عوام کیا کر رہی ہے، ہماری عوام کس طرف جا رہی ہے، ہماری عوام کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ اس لیے ہو گیا ہے کہ انہوں نے ان کو خود دائرہ اسلام، وہ جو دین کے ایک باؤنڈری وال تھی، اس سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب وہ شتر بے مہار ہیں، جو مرضی کرتے پھر۔ لہذا یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین نہیں ہے نہ۔ اور میں یہ کہتا ہوں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو کہیں پر وہ سادہ لوگ، وہ درویش لوگ، وہ اللہ کے ولی لوگ، ان کی زندگیوں میں آپ کو کہیں جشن نام کی کوئی چیز نظر آتی؟ لفظ جشن پر ہی اگر آپ غور کریں، جشن کیا ہوتا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے سے ملاقات کرنے کے لیے آسمانوں پر بلایا؟ کیا آپ نے واپس آ کے جشن منایا؟ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو آپ کے شہر سے نکالا، اللہ نے آپ کو اس شہر میں فاتحانہ داخل کر دیا، کیا آپ نے جشن منایا؟ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تخت کہ جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، وہ قیصر و کسریٰ کے دربار جن میں داخل ہونا مشکل تھا، ان کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے زیر سایہ کر دیا۔ کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جشن منایا؟ کہیں جشن کا لفظ، کہیں جشن کا سما، کہیں جشن کا منظر وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دین اسلام میں جشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دین اسلام سادہ دین ہے، ریزنیبل دین ہے، جنٹل مین، ایک بہت ہی
اچھا نظر آنے والا مسلمان دکھانا چاہتا ہے دین، دین میں یہ خرافات نہیں ہے۔ تیسری دو باتیں ہماری مکمل ہو گئیں۔ اختلافی مسئلہ کیا تھا، اس کی وضاحت ہو گئی۔ اس کے بعد اسی مسئلے کا دوسرا رخ تھا کہ اتفاقی مسئلہ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی اس کا قائل نہیں ہے، یہ غلط ہی ہو رہا ہے، سب کچھ جو ہو رہا ہے جس طریقہ سے ہو رہا ہے دن بدن بڑھ رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ تیسری چیز جو میں نے آپ کو تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ دین سے بیزاری اور اپنی من مرضی، تو دراصل میڈیا وار کے ذریعہ سے پوری دنیا کے اوپر، صرف پاکستان پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر اذہان پر یہ تاثر پیدا کر دیا گیا ہے، اور اندر ہی اندر انسان اس بات پر مطمئن اور قائل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں زندگی دین کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق گزارنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک مثال دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہر وہ کام کرو گے جو تم سے پہلے قوموں نے کیا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی میری مراد یہی ہے کہ یہود و نصارہ نے جو کام کیے تم وہ کرو گے۔ اب ہم عیسائیوں کے مذہب کو تھوڑا سا پڑھ لیں، گرچہ ہم اس بارے میں زیادہ نہیں جانتے لیکن موٹی موٹی باتیں تو ہم جانتے ہیں نا، اور وہ کیا ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ اچھا، وہ کس طرح مناتے ہیں؟ وہ کس طرح مناتے ہیں؟ عیسائیت کے اندر شراب حرام ہے۔ عیسائیت کے اندر شراب حرام ہے۔ عیسائی مذہب میں پادری کلیسا چیختا ہے زنا کی اجازت ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ اب تو سرچ کرنا بہت آسان ہو گیا، آپ 2 لفظ اپنے موبائل پہ لکھیں گے تو آپ کو گوگل پوری ڈیٹیل اس کی سٹیٹ جو ہے وہ پورا دے دے گا۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ شراب اور زنا 25 دسمبر کو اور نیو ایئر نائٹ 1 جنوری کو پی جاتی ہے۔ زنا بھی ہوتا ہے، اور یہی کافی نہیں، شراب پینے کے نتیجے میں کثرت سے قتل و غارت بھی ہوتا ہے، عزتیں بھی لٹتی ہیں، مال بھی لٹتا ہے۔ کیا پتا چلا؟ عیسائی لوگ بھی مان لیں ان کے دین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا ان کے اپنے دین میں ہوگا، لیکن ان کا پادری بھی یہ رو رہا ہے کہ عیسائی لوگ عیسائیت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ عیسائی لوگ اپنے دن کو بھی عیسائیت کے مطابق نہیں گزار رہے۔ تو یہ ایک پوری فضا پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گی کہ پوری دنیا میں لوگ اپنے اپنے مذہب سے بیزار کر کے اپنی من مرضی کی زندگی گزارنے کی طرف لگائے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ نظر آئے گا اس عید میلاد النبی کے نام کے اوپر کہ لوگوں نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے اس دن کو دین ایک طرف رہ گیا، جس طرح ہمارا دل چاہے گا، جس طرح ہم انٹرٹین حاصل کر سکیں گے، جس طرح ہم خوش ہو سکیں گے، ہم نے اس طرح اس دن کو منانا ہے۔ بس یہی کچھ ہو رہا ہے نا، جس کا جس طرح منانے کو دل چاہ رہا ہے، جس کو جس طرح انجوائمنٹ ملتی ہے، جس کو جس طرح سے لگتا ہے کہ انٹرٹین زیادہ ہوں گا میں، کوئی مووی بنا رہا ہے، کوئی تصویریں بنا رہا ہے، کوئی سجاوٹیں کر رہا ہے، کوئی ڈیک لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ پہلو اب ایک طرف رہ گیا کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، دین سے بیزاری، دین کیا کہتا ہے کوئی بات نہیں، جو مرضی کہتا پھر کوئی نہیں، ہمیں نہیں کوئی سروکار، دین کیا کہتا ہے۔ دین ایک طرف رہ گیا، ہم تو اب اپنی مرضی کے مطابق دین منائیں گے، دین بنائیں گے بھی، دین منائیں گے بھی، اور ہمیں ہماری مرضی چاہیے۔ یہ ہے وہ دور جدید کا ایک بہت بڑا فتنہ
جسے آپ سیکولرزم کے نام سے جانتے ہیں. آپ نے یہ لفظ سیکولر کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا. سیکولرزم کی اصطلاح جو یہودیوں نے سب سے پہلے دنیا میں متعارف کروائی وہ دراصل یہی تھی کہ لوگوں کو ان کی زندگی میں مذہب سے آزاد کر دو. مذہب ایک الگ چیز ہے، پرسنل میٹر ہے، میرا انفرادی مسئلہ ہے. میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں میری مرضی، میں حج کروں نہ کروں میری مرضی، میں زکوٰۃ دوں نہ دوں میری مرضی، میرا پرسنل میٹر ہے. میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. مذہب ہر بندے کا ایک انفرادی مسئلہ ہے. لیکن جب نظام کی باری آئے گی، جب حکومتوں کی باری آئے گی، جب دنیا معاشرے میں رواج کی باری آئے گی تو اس میں سب آزاد ہے، سب آزاد ہے. کوئی کس طرح مرضی کرتا پھرے. کسی کا دل چاہتا ہے ہولی بھی منانا چاہے ہولی منا لے، کسی کا بسنت منانے کو دل کرتا ہے بسنت منا لے، کسی کا دل کرتا ہے میلاد منانے کو وہ میلاد منا لے. جو جس کا دل کرتا ہے معاشرے میں وہ کرتا پھرے. انفرادی مسئلہ ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے. یہ دراصل دور جدید کا بہت بڑا فتنہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان مذہب سے باہر، دین سے باہر نہیں نکل سکتا. مسلمان سیکولر نہیں ہو سکتا، مسلمان آزاد نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ خطہ ارضی اس لیے نہیں حاصل کیا تھا کہ ہم اس میں آزادانہ زندگی گزار سکیں. چھوٹی سی بات ہے، بالکل دو حرفی بات. وطن عزیز پاکستان ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ہم اس میں آزادانہ زندگی گزار سکیں، بلکہ ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ ہم اللہ کی غلامی میں آزادانہ زندگی گزار سکیں. اللہ کی غلامی میں، یعنی اللہ کے احکامات، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے جو بھی فرامین ہیں ان کے مطابق ہم اس خطہ ارضی میں آزادانہ زندگی گزار سکیں. اس لیے ہم نے یہ خطہ ارضی حاصل کیا. لیکن آج آپ کے نوجوانوں کو اور آج امت مسلمہ میں پاکستان کے لوگوں کو یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دین ایک طرف رکھ رہے ہیں اور دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور دین کے نام کے اوپر خرافات کو جنم دے رہے ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں جس طرح اچھا لگے گا ہم اس طرح سے دین کو منائیں گے، ہماری مرضی کا دین ہونا چاہیے، ہماری مرضی چلے گی، ہم جو چاہیں ہم کرتے پھریں. اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں، اپنے گرد و نواح میں لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا بالجنہ. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دین اسلام جو میں لے کر آیا وہ بہت آسان دین ہے. ان الدین یسر، میں جس دین کو دنیا میں لے کر آیا ہوں اس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، وہ بہت آسان دین ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، لیکن جب لوگ دین میں اضافے کر لیں گے، دین کے اندر بدعات کو پیدا کر دیں گے، دین کو خود اپنے لیے مشکل بنا لیں گے، غَلَبَهُ، تو ان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر دین پر عمل کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہ حالات جیسا کہ میں نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جب لوگ صحیح دین سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کا یہ ایک قانون ہے، اللہ رب العزت کا یہ ایک قانون ہے، نولیہ ما تولی. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو جبرن نہیں ہدایت دیتے، جبرن نہیں نماز کی طرف پکڑ کر لاتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس راستے کو کوئی انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے ہم اس کو تھوڑے جھٹکے دیتے ہیں. ایک دو دفعہ ہلایا، جھنجھوڑا، کوئی نقصان ہوا، کوئی مصیبت آئی، اس کو اگر وہ نہیں رکتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم رستیاں دراز کر دیتے ہیں، اسی راستے پر پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چلتا پھر چل، اب چلتا پھر اس پر. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، تو جب کوئی شخص خود دین میں اضافے پیدا کر لے گا، خود دین میں خرافات پیدا کر لے گا، پھر اس کے لیے صحیح دین کے اوپر عمل کرنا اور مشکل ہو جائے گا. پھر وہ ان خرافات اور ان پکڈنڈیوں کے اندر ہی گھومتا پھرے گا. سو آپ دیکھ لیں، باوجود اس کے، میں اس کی آپ مثالیں مجھ سے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھا سکتا ہوں. آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے
جو اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہ چیزیں، یہ تیسرا، ساتواں، 10واں، 40واں، یہ ختم، یہ سب کچھ، اور یہ اسی طرح یہ جو بھی بدعات ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہ دین میں اضافہ ہے، یہ دین نہیں ہے، مانیں گے کہ وہ دین نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کو کہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، کہتے ہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے، پھنس چکے ہیں ایسی مثالیں، شادی کے اوپر دیکھ لیں۔ آپ بتائیں کہ یہ مہدی کرنا جائز نہیں، آپ بتائیں شادی میں یہ رسمیں غیر اسلامی ہیں، وہ کہیں گے بالکل آپ کی بات درست ہے، چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جب تم خود اپنے لیے دین مشکل بنا لو گے پھر صحیح دین پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، پھر اللہ بھی تمہیں اسی طرح کر دے گا، تمہارے لیے پھر مشکل ہی ہوگا صحیح دین کے اوپر عمل کرنا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے دین کے اندر جو مشکلات پیدا کر لی ہیں اپنے لیے، غلط راستوں کو دین میں شامل کر کے، آج ان کو چھوڑنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایمانی قوت جو ہے وہ باقی نہیں بچی ہے۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے سیدھے رہو، پکڈنڈیوں میں نہ پڑو، دائیں بائیں نہ جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو سادہ سادہ سے ہیں، جو زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دی، جو صحابہ نے گزار دی، جنت میں جانے کے لیے اس سے اچھی زندگی نہیں ہو سکتی، اس سے اچھے اعمال نہیں ہو سکتے، اس سے اچھے اعمال جنت میں جانے کے لیے کوئی نہیں کر سکتا۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اشخاص کو، مشہور واقعہ صرف اشارہ کر کے بات آگے لے جاتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، جنہوں نے قسمیں کھا لی تھیں میں شادی نہیں کرواؤں گا، میں سارے روزے رکھوں گا، میں ساری رات قیام کروں گا، ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سب کچھ دین نہیں ہے۔ اس میں ایک بڑی نقطے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ متقی جو شخص ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے بھی زیادہ متقی بن سکتے ہو تم، مجھ سے بھی کوئی نیک کوئی بن سکتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ قرب کوئی اللہ کا حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس بات پر بھی امت کا اتفاق ہے، کوئی اسکول آف تھاٹ اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ انبیاء کے بعد افضل ترین مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے زندگی میں سب کا حق ادا کر دیا، اگر نہیں کر سکا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسددوا، سیدھے سیدھے رہو، ہمارا طریقہ اپناؤ، قاربو، ایک دوسرے کے قریب رہو، نفرتیں پیدا نہ کرو، محبتیں پیدا کرو، مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے رہیں۔ بس اگر تم سیدھے دین پہ رہو گے اور جڑ کے رہو گے تو جنت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت سنا، جنت ہے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں صحیح اور سادہ دین کے اوپر عمل کرنا ہے، جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ میں اپنی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ گفتگو کو 3 موضوعات کو ہم نے 3 ہیڈ لائنز میں سمجھ لیں۔ جس طرح وہ مضمون لکھے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹیچر سب سے پہلے مضمون ایسے لکھنے میں یہی سکھاتی ہے، بیٹا ہیڈ لائن ضرور دینی ہے، ہیڈ لائن ضرور دینی ہے، قائد اعظم کے مضمون میں ہیڈ لائن ضرور دیں۔ تو یہ ہیڈ لائنز ہیں۔ کیا سب سے پہلے ایک اختلافی مسئلہ ہے ہمارے درمیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کا دن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ اس ضمن میں ایک سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھ دی مختلف پیراہوں میں اس کو بیان کر کے کہ اگر تو یہ دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے اور صحابہ نے منایا ہے اپنے طریقے سے ہی چاہے منایا ہو تو ہم بھی منانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر انہوں نے نہیں منایا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی منانا نہیں چاہیے۔ خوشی کا ہونا اپنی جگہ موجود ہے کہ آپ کی آمد کا طبعاً انسان کو خوشی محسوس کرنا، یہ کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہمارا موضوع اس میں ہیڈ لائن تھی اتفاقی مسئلہ، اور اتفاقی مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ منانے والے اور نہ منانے کا کہنے والے دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ امت کی عوام جس راستے پر لگ گئی ہے، جس طریقے سے منا رہی ہے، جو خرافات کر رہی ہے، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین میں ان کی کوئی گنجائش نہیں۔
تیسری آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ دنیا کے اوپر یہ مزاج لوگوں کا بنایا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ کہ دین سے بیزاری اختیار کرو، دین پرسنل میٹر رہنے دو، اور جو معاشرے کی لائف ہے وہ اپنی مرضی سے گزارو، جیسے تمہارا دل کرے، جیسے تم خوش ہو، جیسے تم انٹرٹین کرو ویسے زندگی گزارو۔ سو ہم نے بھی 12 ربیع الاول کے دن کو اسی طرح منا لیا کہ ہم نے کہا ہم یہ پوچھتے ہی نہیں دین کیا کہتا ہے، ہم یہ سوچتے ہی نہیں دین کیا کہتا ہے، ہم تو جس طرح ہمیں اچھا لگے گا، جس طرح ہمیں سجاوٹیں اچھی لگے گی، ہم اس طرح جو ہے وہ اس کو منائیں گے۔ یہ 3 بنیادی پوائنٹس تھے ہمارے کہ جن کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو رکھی، اور آخری بات آپ کے سامنے حدیث کے حوالے سے یہ رکھ دی کہ دین سادہ اور سیدھا ہے، اس پر عمل کرو۔ اگر دین میں اپنی طرف سے باتیں شامل کرو گے تو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔